بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔ اس بات پہ میں کچھ کہنے سے پہلے اپنے پرانے توڑ تاریخ میں جانا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو کچھ عناصر نے، کچھ پارٹیوں نے ان کی مخالفت اپنی بنیادوں پہ کچھ کی تھی، تو اس میں ان کے اوپر یہ بتایا گیا کہ یہ پاکستان کے ماننے والے نہیں، اب مخالفت میں ہے۔ اس میں فخر افغان بادشاہ خان بابا، جمعیت علماء ہند اور جماعت اسلامی کے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس میں شامل تھے، تو ان کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان کے غدار ہے، یہ نہیں مانتے پاکستان۔ حالانکہ اس وقت 1948 کے قانون ساز اسمبلی میں بادشاہ خان بابا نے یہ تقریر کی تھی اور خدمات اپنے پیش کیے تھے کہ جہاں تک ہمارا خیال تھا ہم نے کوشش کی کہ یہ ملک اکٹھا رہے، لیکن چونکہ ابھی پاکستان بن گیا ہے لہٰذا ہمیں سب کو چاہیے کہ اس کی خدمت کریں اور اس میں ترقی کے لیے جو کچھ ہو سکتے ہم کریں۔ یہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک مثال دے دی کہ فرض کرے ایک گاؤں میں یا علاقے میں مسجد بن رہا ہے، تو اس مسجد میں لوگ پہلے سے باتیں کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ وضو خانہ یہاں بنایا جائے، کوئی کہتے ہیں کہ برآمدہ بڑا ہونا چاہیے، کوئی کہتے ہیں چھوٹا ہونا چاہیے، کوئی کہتے ہیں محراب کی جگہ یہی ہونا چاہیے۔ اس طرح وہ اختلافات رکھتے ہیں، لیکن جب مسجد بن جائے تو کوئی اس کو ڈسٹرائی کرنا نہیں چاہتے اور نہ کوئی اس کو خراب کر رہے، اور اس کو مزید ترقی دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ نمازیوں سے آباد ہو، اس کے لیے پول کا بندوبست کیا جائے، اس کے لیے کارپیٹ لایا جائے، اس میں پنکھوں کا انتظام کیا جائے۔ یہ اس کے لیے اصل بات یہ ہے کہ ہم نے جو بات کی تھی وہ ایک نظریے کے تحت ہم نے کی تھی، لیکن اب چونکہ بن گیا ہے تو اس کے ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں مزید جو ہے نا اس کو ترقی دے دیں۔ اور اس کے بعد میرا جب ٹائم باقی ہے سر، میں نے کہا شاید ختم کر لیا تو مہربانی کوئی اور ساتھی بول میں رہے ہیں۔ آؤں گا پاکستان کی طرف۔ پاکستان جب بن گیا تو ایک دفعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بادشاہ خان بابا افغانستان جا رہے تھے، وہاں انہوں نے سیکیورٹی والوں نے روک دیا کہ آپ نہیں جا سکتے۔ اس نے پوچھا کہ کیوں؟ وہ کہتے کہ تم افغانستان جاؤ گے تو تم ملک کو دو ٹکڑے کرو گے اور تم پختونستان بنانا چاہتے ہو۔ تو وہاں سے ان کو کہہ رہے کہ بھائی میں تو خدمت کے لیے جا رہا ہوں، کیوں یہاں پر مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، مجھے یہاں چھوڑتا کوئی نہیں، تو میں وہاں جا کے خدمت وہاں بھی کر لوں گا۔ اور پاکستان وہ بعد میں آنے والے لوگ توڑیں گے، مطلب ہے کہ خدا نخواستہ وہ جو آئیں گے تو وہ کریں گے، یہ کام میرا نہیں ہے۔ تو میں اس کے باوجود بھی ہمارے صوبے میں ابھی تک جتنے بھی ہمارے کابینہ ہیں سب نے یہی ایک پیغام دیا ہے اور وہ اپنے صوبے کے حقوق کے لیے دیا ہے۔ خان عبدالعلی خان بابا آپ کو معلوم ہے کہ یہاں اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکے ہیں، اور وہ یہاں پہ سب سے بڑا کام 1973 کا آئین ہے جو متفق آئین اس قوم کو دیا تھا، اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس میں تفصیل سے نہیں جانا چاہتا، لیکن اس کے بعد اسفندیار ولی خان جو آئے انہوں نے بھی اس ملک کے خوشحالی کے لیے، آئین کے بالادستی کے لیے، قانون کے احترام کیا اور سب جمہوریت کے لیے قربانیاں دی، لیکن ان کو کیوں غدار قرار دیا؟ ان سب کو غدار اس لیے قرار دیا کہ وہ اپنے صوبے کے حقوق مانگتے تھے، وہ اپنے عوام کے لیے حق مانگتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ جس طرح بجلی اور پانی پر ہمارا حق ہونا چاہیے، ہمیں اپنی صوبے معدنیات ہمارے ہیں اور ہمارے اس کے اوپر حق ہونا چاہیے، اور جو تمباکو ہے، چنگلات ہے، جتنے بھی معدنیات ہے سب مطلب ہے کہ ہمارے اس میں اپنے صوبے کا حصہ دینا چاہیے۔ تو اس کے اوپر ان کو کہہ رہا ہے کہ یار یہ تو مطلب ملک بنا، یہ تو پختونستان بنانا چاہتے ہیں۔ پختونخوا کا نام مانگا تو تب بھی یہ کہا، لیکن الحمدللہ آج پختونخوا بھی بن گیا اور پختونخوا کا نام بھی آ گیا، لیکن ملک نہیں ٹوٹا کیونکہ یہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا۔ میں جناب چیئرمین صاحب میں اپنا وقت پورا کروں گا، آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے مطلب تھوڑا ٹائم دے دے، کیونکہ
मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आज हम गंदम के लिए तरस रहे हैं तो क्यों हमारे 1991 में शुरू होने वाला मंसूबा चश्मा राइट बैंक कनाल और चश्मा लेफ्ट बैंक कनाल अभी तक नामुकम्मल है, वो पूरा नहीं हुआ, जिससे हमारे लाखों कनाल ज़मीन सैराब हो सकती है। जहां हम खुद हाजी साहब जो मोशन था उस पर अगर बात करें, मैं आपको इस पे बाद में फिर मौका दूंगा। हाँ, मैं तो आपको यही कहने वाला हूँ जी, मैं तो आपको यही कहने वाला हूँ कि ये हमारे साथ मतलब है कि आप सोच के वहाँ पे अभी तक मतलब है कि कोई इसके ऊपर काम नहीं हुआ। उनकी BRT जो बन गया, ये एक काला जो है ना वो हाथी, उसको समझो कोई और शहर को दोनों हिस्सों में तकसीम कर दिया। 70 अरब में शुरू होने वाला मंसूबा 120 अरब में कंप्लीट हो गया। और फिर भी ऐसा है कि आजकल हालात जाएं पेशावर में देखो तो लोग वो दुआएं दे रहे हैं। तो ऐसे मंसूबों से एहतराज किया जाए, वो पैसा उसी के ऊपर लगाया जाए ताकि हमारा सुबह अपने गंद में खुद कफील हो जाए और पंजाब से जो हमें भीख न मांगना पड़े। तो ये जनाब अब कहते हैं अभी गद्दारी के तो इतने लोग गद्दार हो गए कि दरमियान में से हम गुम हो गए। अभी तो गद्दार सब गद्दार हो गए। फिर दूसरी बात जो आखिरी में आता हूँ वो इसमें मैं मोहतरम साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब के बात पे, तो वो इस वक्त वाकई एक आदमी को एक टेस्ट पहुँचता है, उसका एक नज़रिया होता है, उसका एक सोच होता है। वो ये समझता है कि मेरे साथ ज़्यादती हो गई है, हालांकि ज़्यादती हुई या नहीं हुई लेकिन उसके दिल में होता है। तो जब जाती है तो किसी न किसी तरीके से अपने दिल का भड़ास निकाल देते हैं। तो वो मतलब है कि हम ये चाहते हैं कि खुदा न ख्वास्ता अगर इसी तरह इश्तियाल बढ़ते रहे तो जिस तरह ये मुल्क के लिए तो अभी तक हमने कोई बात ही नहीं की। तो हम यही कहते हैं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। जनाब कादिर साहब ये मोबाइल मेहरबानी करें इस्तेमाल ना करें आप उसमें, वरना मैं अभी सीरियसली जब्त करने लगा आपके मोबाइल को, मैं बता रहा हूँ। बोलने की बात है सार्जेंट ट्रांसलेट जी मोबाइल इनसे, और नहीं तो इनको कहें मोबाइल बाहर छोड़ के हैं। हम ये कहना चाहते हैं जनाब चेयरमैन साहब हम ये कहना चाहते हैं कि ये दोहरा मयार ये चेंज किया जाए, ये तब्दील किया जाए। हमारे लिए एक कानून, दूसरे के लिए दूसरा कानून। और थैंक यू सर। आखिर में सर आखिर कितनी दफा कर रहे हैं आप ये? तो 10 मिनट हो गया, 5 मिनट प्लीज। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। नेक्स्ट स्पीकर जनाब मौलाना शांडियो साहब। सर थैंक यू हाजी साहब। कमर ठीक हो जाएगी, ऐसी बातें सुनोगे तो आपकी भी कमर ठीक हो जाएगी। काबिल एहतराम चेयरमैन साहब और मेरे दोस्त साहबान, मैं पहले तकीर से चंद मिनट ही बात करेंगे। मैं अपने इस तरह बैठे हुए बहन लोगों को जी प्लीज सवाती साहब प्लीज अल्लाह चुप कराएगा साईं, इनको